خود ہمارے ہاں بر صغیر میں فرنگی حکومت قائم ہونے کے بعد حریت پسندوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور انہیں جس اذیت ناک اور وحشت ناک تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ آج بھی تاریخ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اگر تقابل کر کے دیکھا جائے تو بر صغیر میں برطانوی حکمرانوں کے تشدد و بربریت کا شکار ہونے والے حریت پسندوں اور کیوبا میں امریکی تشدد کا نشانہ بننے والے مظلوم قیدیوں کی حالت زار میں کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا۔ سابق ڈپٹی میئر دہلی مولانا امداد صابری مرحوم کی کتاب تاریخ جرم و سزا اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ان مظالم کی تفصیل بیان کی ہے جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی حکومت نے بر صغیر کے عوام کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے لیے روا رکھے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تہذیب و تمدن کے علمبردار برطانوی افسران نے اپنے مخالفین کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولے سے اڑا دیا تھا، گھنٹوں تک زمین میں گاڑ کر ان پر بھوکے کتے چھوڑ دیے گئے تھے اور زندہ انسانوں کو سور کی کھالوں میں سی کر آگ میں جلا دیا گیا تھا۔ امریکی استعمار بھی اسی برطانوی استعمار کا جانشین ہے، اس لیے اس سے اس کے علاوہ اور کس طرز عمل کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مولانا امداد اللہ صابری مرحوم کے علاوہ معروف احرار الحاج مرزا غلام نبی جانباز مرحوم نے بھی اپنی کتاب بڑھتا ہے ذوق جرم میرا ہر سزا کے بعد میں اس تشدد و بربریت کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی عزائم، طرز عمل اور ہٹ دھرمی کے پس منظر اور اسباب کو سمجھنے کے لیے ان دو کتابوں کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ 1917 میں نیشنل کانگریس نے مطالبہ کیا تھا کہ اس سال کے اندر اندر مکمل طور پر ہندوستان کو آزادی دی جائے۔ اس خیال سے انقلاب پسندوں نے تحریک آزادی شروع کر دی۔ وائس رائے نے ان حالات اور تحریک کے اسباب کی تحریک کے لیے ایک ایسی رپورٹ تیار کی جس میں ہندوستانیوں کی تحریک آزادی کو مکمل طور پر دبانے کی سفارش کی۔ 1919 میں ایک رولڈ ایکٹ پاس کیا گیا جس کی روح سے باغیانہ تحریکوں کو سختی سے دبا دینے کا اختیار حکومت کو دے دیا۔ نیز اس سلسلے میں ملزموں کے لیے صفائی کے امکانات کم رہ گئے، گویا حکومت جس کو چاہے گرفتار کر لے اور جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ اس رولڈ ایکٹ کے خلاف ستیہ گرہ یعنی سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی جس کی غرض یہ تھی کہ رولڈ ایکٹ کو حکومت منسوخ کر دے۔ گاندھی جی نے جنگ عظیم اول میں لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ دل کھول کر مالی اور جانی قربانی دیں۔ اب انگریزوں کی تنگ نظری سے مایوس ہو گیا اور اس نے بھی لوگوں کو پرامن مظاہرے اور شورش کرنے کی اجازت دے دی، لیکن لوگ پرامن نہ رہ سکے۔ عوام نے کئی سرکاری عمارات کو نظر آتش کر دیا، ریل کی پٹریاں اکھیڑ دیں، پل توڑ دیے، عدالتوں اور سکولوں کو آگ لگا دی، تار کاٹ دی، حتیٰ کہ تاکہ حکومت کا کام معطل ہو جائے۔ آخر چند مقامات مثلاً گجرانوالہ، لاہور اور امرتسر میں مارشل لاء لگا دیا گیا، جہاں ٹک ٹکیاں بازاروں میں لگا کر ہر اس آدمی کو بید لگائے گئے جس نے کسی گورے کو سلام نہ کیا۔ کئی لوگوں کو تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا گیا، کئی سرکردہ وکلا اور لوگوں کو گرفتار کر کے جیل خانوں میں اذیتیں دی گئیں، کئی ایک کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ امرتسر میں نہتے ہندوستانیوں پر جلیانوالہ میں بغیر اطلاع دیے جنرل ڈائر نے گولی چلا دی۔ باغ چونکہ آبادی میں گھرا ہوا تھا، وہاں سے آسانی سے نکلنا مشکل تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں آدمی ہلاک ہوئے۔ 15 اپریل 1919 کو وزیر آباد میں مکمل ہڑتال رہی اور عوام نے اپنے غیظ و غضب کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ دوسرے دن ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کرنل اوبران فوج اور پولیس کے جلاؤ میں وزیر آباد میں وارد ہوا۔ اس نے آتے ہی سرکردہ اور مشتبہ لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اس نے اپنی روایات کے مطابق انسانیت سوز سلوک کیا۔ پکڑ دھکڑ اور داروگیر کا یہ سلسلہ 18 اپریل تک جاری رہا۔ 18 اپریل کو وزیر آباد میں ایک دربار منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ پاگل اور بے وقوف لوگوں سنو، تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سرکار انگلینڈ کی حکومت ختم ہو گئی، اب تمہارے پاگل پن کا علاج کیا جائے گا۔ ہم نے تمہارے پاگل پن کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کو اختیار ہے کہ وہ جس آدمی کی جائیداد چاہے ضبط کر سکتی ہے، اس کے مکان کو گرا کر ملیا میٹ کر سکتی ہے۔ نہیں، اگر وہ چاہے تو اس کو نظر آتش کر کے راکھ کا ڈھیر بنا سکتی ہے۔ اور آج یہاں اپنے حکم سے سردار جماعت سنگھ ہاگا کی تمام جائیداد بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کے بعد وزیر آباد میں مارشل لاء لگا دیا گیا۔ مارشل لاء کے احکامات اور ہدایات پر مشتمل اشتہارات دیواروں پر چسپاں کر دیے گئے، بالخصوص ان لوگوں کے مکانوں پر جنہوں نے اس تحریک میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ رہنماؤں اور ان کے اعزاء کے مکانوں پر خاص طور پر یہ اشتہار آویزاں کیے گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا تھا ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ان اشتہارات کی حفاظت کریں۔
چنانچہ لوگوں کو دن میں کئی بار اور رات کو جا جا کر ان اشتہاروں کو دیکھنا پڑتا تھا۔ مارشل لاء کے حکم کے مطابق ان اشتہارات کو پھاڑنا یا انہیں نقصان پہنچانا جرم تھا۔ ایک جگہ خود پولیس نے ہی اشتہار پھاڑ دیا، چنانچہ جس آدمی کے مکان پر وہ اشتہار تھا اور جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس اشتہار کی نگہداشت کرے، دونوں کو سرے بازار کوڑے لگائے گئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس طرح ایک اشتہار بارش کی وجہ سے ضائع ہو گیا تو اس پر متعلقہ شخص کو بید کھانے پڑے۔ کرنل اوبران کی آمد کے بعد حافظ آباد میں عجیب و غریب اعلان کیا گیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو شخص بھی اپنے سر پر پگڑی باندھتا ہے وہ صبح 7 بجے تحصیل کے ساتھ ملحق میدان میں جمع ہو جائے۔ جو شخص دیدہ دانستہ نہیں آئے گا یا بیماری وغیرہ کا بہانہ بنائے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ اس اعلان کی وجہ سے کم و بیش تمام بالغ مرد تحصیل کے پاس جمع ہو گئے۔ انہیں وہاں دن بھر بٹھائے رکھا گیا۔ اس گروہ میں سے پولیس مقدمات کے لیے جھوٹے گواہ تیار کرتی تھی۔ جو شخص غداری اور گواہی پر آمادہ ہو جاتا اسے جبری حاضری سے رخصت مل جاتی اور شہر کے شرفاء کی یہ تذلیل کم و بیش 1.5 ماہ تک جاری رہی۔ گجرانوالہ شہر کے جیالے اور زندہ دل باسیوں کا احتجاج جب کسی طرح فرنگی حکمرانوں کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا تو ان پر باقاعدہ طیاروں سے بمباری کی گئی، جس کی کیفیت مہک کے مضمون نگار نے یوں بیان کی ہے: شور، ہنگامہ، آگ، لوٹ مار کا ایسا سما تھا کہ دیکھنے والے خوفزدہ ہوئے جاتے تھے۔ اسی شور و شر میں ہوائی جہازوں کی گونج پیدا ہوئی اور پھر یہ گونج اس طرح ہر شور پر غالب آ گئی کہ اس گونج کے علاوہ باقی کچھ نہ سنائی دیتا تھا۔ لیکن 4 جنگی جہاز آنن فانن شہر کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ 100-200 فٹ کی بلندی پر نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چکر لگا رہے تھے۔ ان کی گھن گرج سے شہر کا شہر ہراساں اور خوفزدہ ہو گیا۔ سڑکیں، بازار، گلیاں ویران ہو گئیں۔ مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھاڑ اور جہازوں کی آواز سے لوگ اس قدر ہراساں ہوئے کہ تھوڑی دیر پہلے کا میدان حشر شہر خاموشاں بن چکا تھا۔ پورے شہر میں کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ ہوائی جہاز اتنے نیچے تھے کہ شہر کی بلند عمارتوں سے ان کا فاصلہ 5-6 فٹ ہی کا تھا۔ پورے شہر میں جب کوئی آدمی نظر نہ آیا تو ہوائی جہازوں نے شہر کے آس پاس گاؤں پر پرواز کی۔ دھلے سے کچھ لوگ شہر کی طرف آ رہے تھے۔ ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی جہاز سے بم گرایا گیا، جس کی آواز شہر کے کونے کونے میں سنی گئی۔ پھر اوپر تلے 2-3 بم پھینکے گئے۔ زمین تھر تھرا گئی، لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، لاشوں کا قیمہ فضا میں اڑنے لگا۔ گرجاک کے لوگ بمباری سے خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے تھے، لیکن اوپر تلے 2 بم ان پر بھی گرائے گئے اور مشین گنوں سے گولیاں برسائی گئیں۔ شہر کے لوگ بھی گھروں سے نکل کر کھلی فضا میں پہنچنا چاہتے تھے۔ ایسے ہی بدحواسوں کا ایک گروہ خالصہ ہائی اسکول کے صحن میں جمع ہو گیا، لیکن ایک بم گرا اور ان کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کے بعد شہر پر اور ریلوے اسٹیشن کے آس پاس کئی بم گرائے گئے۔ مشین گنوں سے لگاتار فائرنگ کی گئی اور تقریباً 5 گھنٹے ان کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد ہوائی جہاز لاہور کی طرف واپس ہوئے۔ مہذب اور متمدن مغربی اقوام کا یہ سلوک ان شہریوں کے ساتھ تھا جو ان کی حکومت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک قانون کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے مغرب کی بالادستی کو سرے سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ہتھیار بند ہو کر ان سے مقابلے پر آ گئے ہیں، ان کے بارے میں امریکہ سے جنیوا کنونشن کی قراردادوں پر عمل درآمد کی توقع رکھنے والوں کی سادگی اور بھول پن پر آخر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ مولوی نصر اللہ منصور شہید 15 مارچ سن 2002۔ گردیز میں طالبان اور القاعدہ کے ساتھ ساتھ امریکی اتحاد کی تازہ جھڑپوں کے بعد جو نام سب سے نمایاں طور پر سامنے آیا وہ کمانڈر سیف الرحمان منصور کا ہے، جس نے امریکی فوجوں کی بالادستی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فتح یا شہادت کے عزم کے ساتھ امریکی فوجوں کے سامنے ڈٹ گیا۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن سیف الرحمان منصور کی قیادت میں افغان اور عرب مجاہدین کی اس معرکہ آرائی نے ایک بار پھر ٹیپو سلطان کی یاد تازہ کر دی، جس نے چاروں طرف سے انگریزی فوجوں میں گھر جانے کے بعد اپنے ہی ایک ساتھی کی طرف سے ہتھیار ڈالنے اور جان بچانے کی تجویز کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سیف الرحمان منصور روس کے خلاف 10 سال تک جنگ لڑنے والے افغان مجاہدین کے ایک بڑے کمانڈر مولوی نصر اللہ منصور کا بیٹا ہے اور ایک مدبر ذی شعور اور معاملہ فہم رہنما ہے۔ مولوی نصر اللہ منصور کو ابو عمار زاہد الراشدی کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بار شیرانوالہ لاہور میں دیکھا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب افغان علماء نے روسی افواج کے خلاف مسلح جدوجہد کا اعلان کر دیا تھا
اور پاکستان کے علماء کرام اور دیگر حلقوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے متعدد افغان رہنما پاکستان کے مختلف حصوں کے دورے کر رہے تھے۔ شیرامالا لاہور میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہو رہا تھا۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی اجلاس کے صدر تھے اور قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی اجلاس میں شریک تھے۔ مولوی نصر اللہ منصور وہاں پہنچے۔ میں نے ان سے تشریف آوری کی غرض پوچھی تو بتایا کہ 2 مقصد لے کر آیا ہوں۔ پہلے نمبر پر حضرت درخواستی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان قبائلی پٹی کا تفصیلی دورہ کر کے جہاد افغانستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور قبائلی مسلمانوں کو افغان مجاہدین کی حمایت و تعاون کے لیے تیار کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور جمعیت کے دیگر اکابر سے جہاد افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر مشاورت کی خواہش رکھتا ہوں۔ اس کے بعد مولوی نصر اللہ منصور کئی بار پاکستان آئے اور مختلف شہروں کے دورے کیے۔ بعض دوروں میں مجھے بھی ان کے ساتھ شرکت اور رفاقت ملی اور بہت سے علماء کرام اور مراکز کے ساتھ ان کے تعارف میں تھوڑا بہت میرا حصہ بھی شامل ہے۔ مولوی نصر اللہ منصور کا تعلق مولوی محمد نبی محمدی کی جماعت حرکت انقلاب اسلامی سے تھا اور وہ مولوی محمد نبی محمدی کے بعد اس جماعت کے بڑے لیڈر شمار کیے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ جہادی سرگرمیوں میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے 6 جماعتوں نے اتحاد اسلامی افغانستان کے نام سے متحدہ محاذ قائم کیا تو مولوی نصر اللہ منصور کو اس کا سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا، لیکن وہ زیادہ دیر دوسرے لیڈروں کے ساتھ نہ چل سکے اور پالیسی اختلافات نے نہ صرف ان کا راستہ دوسرے افغان لیڈروں سے الگ کر دیا بلکہ وہ کچھ عرصے کے لیے پس پردہ چلے جانے پر بھی مجبور ہو گئے۔ ان کا اختلاف دیگر افغان لیڈروں کے ساتھ امریکی امداد کو قبول کرنے کے حوالے سے تھا اور وہ اس سلسلے میں اپنے بعض تحفظات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جہاد افغانستان کے ابتدائی 2-3 سال افغان مجاہدین نے صرف اپنے عزم و استقلال کے سہارے جنگ لڑی۔ امریکہ یا کسی دوسرے ملک کی عملی امداد اس دوران انہیں حاصل نہیں تھی۔ پاکستان ان کی پناہ گاہ تھا اور محدود حد تک کچھ تعاون بھی انہیں میسر تھا، لیکن بنیادی لڑائی انہیں 2-3 سال تک تنہا لڑنا پڑی، اور جب انہوں نے پرانی بندوقوں اور بوتل بموں کے ساتھ روسی فوجوں کا مقابلہ کر کے افغانستان کا ایک معقول علاقہ روسی فوجوں کی دسترس سے نکال لیا تو پھر امریکہ اور دوسری قوتیں اس طرف متوجہ ہوئیں اور افغان مجاہدین کو ایک زندہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے ان کی حمایت و امداد کے لیے پیش رفت کی۔ یہ اسی دور کی بات ہے جب امریکی نمائندے افغان مجاہدین کے مختلف گروپوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے اور باہمی تعاون کی تفصیلات طے ہو رہی تھی۔ مولوی نصر اللہ منصور اس کو جہاد افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے خطرناک بات سمجھتے تھے اور ان کا تقاضا تھا کہ امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی حمایت کو ایک حد تک محدود رکھا جائے اور پالیسی سازی کے معاملات میں انہیں کسی درجے میں شریک نہ کیا جائے، لیکن ان کی بات نہ چل سکی اور وہ بددل ہو کر نہ صرف عملی سرگرمیوں سے وقتی طور پر کنارہ کش ہو گئے بلکہ ایران چلے گئے جہاں انقلاب آ چکا تھا اور انقلابی حکومت کی زیر قیادت پورا ایران امریکہ کے خلاف ایک مضبوط مورچے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ مولوی نصر اللہ منصور کے ایران چلے جانے پر ہمارے کئی دوست جذبز ہوئے۔ بعض بزرگوں نے یہ بات کہی کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کا موقف اصولی تھا۔ ابو عمار زاہد الراشدی کہتے ہیں کہ اس کے بعد مولوی نصر اللہ منصور سے میری ملاقات اس وقت ہوئی جب روسی افواج افغانستان سے واپس جا چکی تھی اور پروفیسر صبغت اللہ مجددی نے افغانستان کے عبوری صدر کی حیثیت سے اقتدار سنبھال لیا تھا۔ اس موقع پر پاکستان سے علماء کرام کا ایک وفد کابل گیا جس میں پاکستان شریعت کونسل کے امیر مولانا فداء الرحمان درخواستی اور میں بھی شامل تھے۔ کابل میں پروفیسر مجددی کی معاونت میں مولوی محمد نبی محمدی کی حرکت انقلاب اسلامی پیش تھی اور مولوی نصر اللہ منصور اپنا اختلاف ختم کر کے حرکت انقلاب اسلامی میں واپس آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکمراں پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ان دنوں حرکت انقلاب اسلامی کی تحویل میں تھا، جہاں مولوی محمد نبی محمدی کے ساتھ پاکستانی علماء کے وفد کی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا اہتمام و انتظام مولانا نصر اللہ منصور کے ذمہ تھا اور اسی حوالے سے ان سے ملاقات ہوئی۔ مولوی نصر اللہ منصور پارٹی کی طرف سے ہمارے میزبان تھے اور انہوں نے ہمارے قیام کا اہتمام انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں کر رکھا تھا۔ علماء کا وفد اپنا دورہ مکمل کر کے پاکستان کے لیے روانہ ہو رہا تھا کہ میں نے اور مولانا فداء الرحمان درخواستی نے کچھ روز مزید کابل میں قیام کا ارادہ کر لیا۔ مولانا فداء الرحمان درخواستی کے رکنے کی وجہ کمانڈر احمد شاہ مسعود تھے جو اس وقت مجددی حکومت میں افغانستان کے وزیر دفاع تھے اور حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی کے شاگرد ہونے کے ناطے ان کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے تھے۔
جبکہ میری دلچسپی کی وجہ مولوی نصر اللہ منصور تھے، جن سے کئی برس کے بعد ملاقات ہوئی تھی اور میں ان سے ماضی اور مستقبل دونوں حوالوں سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر ہم ابھی ایک ہی دن رک پائے تھے کہ کابل شہر میں حزب وحدت اور استاد سیاف کے گروپوں میں شدید لڑائی چھڑ گئی۔ ہمارا ہوٹل بھی اسی خانہ جنگی کی زد میں تھا اور کئی گولے ہوٹل کی عمارت کی حدود میں ہمارے سامنے آ کر گر چکے تھے۔ اس دوران مولوی نصر اللہ منصور ہوٹل آئے اور کہا کہ آپ ہمارے معزز مہمان ہیں اور ہم نے سخت لڑائی چھڑ جانے کی وجہ سے فیصلہ کیا ہے کہ آپ دونوں حضرات کو جلد از جلد پاکستان واپس پہنچا دیا جائے، اس لیے مزید قیام کا ارادہ ترک کر کے واپسی کی تیاری کریں۔ چنانچہ ہمیں اسی روز رات پشاور پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ مناسب موقع پر افغانستان جاؤں تاکہ مولوی نصر اللہ منصور سے ضروری معاملات پر گفتگو کر سکوں، لیکن چند دنوں کے بعد یہ خبر آ گئی کہ وہ بم کے ایک حادثے میں جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پس منظر میں جب یہ پتہ چلا کہ گردیز میں امریکی فوجوں کے خلاف اس نئی مزاحمت کی قیادت کمانڈر سیف الرحمان منصور کر رہا ہے تو مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں ہوا، بلکہ خوشی ہوئی، اس لیے کہ کمانڈر سیف الرحمان منصور مولوی نصر اللہ منصور شہید کا بیٹا ہے۔ اس کی رگوں میں ایک غیرت مند باپ کا خون گردش کر رہا ہے اور مولوی نصر اللہ منصور کے دوستوں اور دشمنوں دونوں کو اس سے یہی توقع ہو سکتی تھی۔ مئی سن 2002 افغانستان کے سابق فرمانروا ظاہر شاہ کی واپسی۔ افغانستان کے سابق فرمانروا ظاہر شاہ کم و بیش 3 سال کی جنا وطنی کے بعد گزشتہ روز وطن واپس پہنچے۔ انہیں تقریباً 30 برس قبل عین اسی وقت جبکہ وہ بیرون ملک دورے پر تھے، داؤد خان نے معزول کر کے ملک کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد سے ظاہر شاہ روم میں جڑا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس دوران ان کے ملک پر روسی افواج نے قبضہ کر لیا اور افغانستان کے علماء کرام اور غیور دیندار عوام نے روسی جارحیت کے خلاف علم جہاد بلند کر کے لاکھوں جانوں کی قربانی دی اور روسی فوجوں کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ مگر افغانستان پر ایک عرصے تک حکومت کرنے والے ظاہر شاہ کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اپنے ملک کو غیر ملکی تسلط سے نجات دلانے کی جدوجہد میں کوئی حصہ ڈال سکیں۔ البتہ افغانستان میں مجاہدین کے اثر و رسوخ کو کم کرنے اور سابقہ لبرل ماحول کو بحال کرنے کے لیے ان کا نام وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہا اور مجاہدین کے اقتدار کا راستہ روکنے کے لیے ان کی وطن واپسی کی کوششیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی اور طالبان نے افغانستان کے بڑے علاقے کو خانہ جنگی سے نجات دلا کر ایک مستحکم حکومت کے ذریعے امن بحال کیا تو افغانستان کے اس سابق فرمانروا کو ان کے حق میں کلمہ خیر کہنے کی توفیق نہ ہوئی۔ البتہ جب طالبان کی اسلامی حکومت کے خلاف امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد قائم ہوا اور قوت و طاقت کے زور پر ایک نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بہرحال کچل دینے کی کارروائی منظم کی گئی تو اس کارروائی کو ظاہر شاہ کی مکمل حمایت و تائید حاصل تھی۔ افغانستان کے نہتے اور غریب عوام پر جو قیامت صغری بپا ہوئی، اس میں ظاہر شاہ کا پورا ہاتھ کار فرما تھا، اور آج اسی کارروائی کو استحکام دینے اور افغانستان کے قبائل کو نئے امریکی نظام کی حمایت پر آمادہ کرنے کے لیے ظاہر شاہ کو افغانستان لایا گیا تاکہ ان کے بڑھاپے کو افغانستان میں امریکی پروگرام کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ مگر افغانستان کے اس 87 سالہ سابق فرمانروا کو شاید اس بات کا پوری طرح اندازہ نہیں کہ وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے، حالات نے تبدیلی کے کئی مراحل طے کر لیے ہیں اور افغانستان کے عوام نے دین اور جہاد کے عنوان سے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی دینی روایات اور افغان کلچر کی اقدار کو اور زیادہ مستحکم کر لیا ہے، جنہیں بمباری اور بربریت کے زور سے وقتی طور پر دبایا تو جا سکتا ہے، لیکن افغان عوام کو ان دینی اقدار اور افغان ثقافت سے محروم کرنے کی کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ظاہر شاہ کی واپسی پر کابل میں قندھار کے گورنر گل آغا نے ان کے اعزاز میں جس دعوت کا اہتمام کیا، اس میں 87 سالہ ظاہر شاہ نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کر کے اپنی آمد کے مقاصد کو واضح کیا اور افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کے لیے گزشتہ 30 برس کے دوران آگ اور خون کا دریا عبور کرنے والے مجاہدین اور لاکھوں شہداء کے بارے میں ان کی خاموشی نے ان کے دل کی کیفیت کو ظاہر کر دیا ہے۔ لیکن مجاہدین اور شہداء کی عظیم قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور وہ بالآخر روسی استعمار اور اس کے حواریوں کی طرح امریکی استعمار اور اس کے حواریوں کے تسلط سے بھی افغانستان کو نجات دلانے میں کامیاب ہوں گے۔ مئی سن 2002 دینی مدارس کے خلاف امریکی کارروائیاں۔ قبائلی علاقے میں مبینہ دہشت گردوں کی تلاش کی آڑ میں دینی مدارس کے خلاف امریکی کمانڈوز پاکستانی فورسز کی مدد سے جو کارروائیاں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں وہ ہر محب وطن شہری کے لیے بے چینی اور اضطراب کا باعث ہیں۔
اور قومی خود مختاری اور دینی تشخص کے خلاف کی جانے والی ان کارروائیوں کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔